السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج پورے جموں و کشمیر میں غلام نبی آزاد صاحب ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر، ہر تحصیل میں جا کر پبلک دربار میں شمولیت کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب کی جو چھوی ہے، ایک قداور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے سیاست دان بھی ہے، جنہوں نے بہت دشک تک پورے ہندوستان میں اپنی سیاست کی ہوئی ہے۔ تو آج آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کل ڈاک بنگلو بارہمولہ میں بھی غلام نبی آزاد صاحب نے ایک جن سبھا کی، جس میں وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں سے ہم کلام ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں بہت سارے قداور لیڈر بھی غلام نبی آزاد صاحب کے ہمراہ رہے، جس میں سابقہ ایم ایل اے شعیب نبی لون جو سنگراما سے سابقہ ایم ایل اے ہیں، تاج مودین جی جو اوڈی سے سابقہ ایم ایل اے ہیں اور سابقہ منسٹر بھی ہے، کابینہ میں وہ منسٹر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ تھے وہ حاجی عبدالرشید ڈار صاحب ہے، جو کہ ایکس ایم ایل اے سوپور ہیں، ان کے بیٹے شاہ جہاں ڈار جو کہ اس وقت پریزنٹلی ڈی ڈی سی ممبر ہے زنگیر کے، اور عمر ککرو صاحب تھے، اور بہت سارے قداور سروری صاحب تھے، بہت سارے لیڈر غلام نبی آزاد کے ہمراہ ڈاک بنگلو سے بارہمولہ میں جن سبھا کے دوران غلام نبی آزاد صاحب کے ہمراہ تھے۔ اور غلام نبی آزاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آنے والے 10 دنوں میں، اگلے 10 دنوں میں غلام نبی آزاد صاحب جو ایک قداور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے فارمر ایکس چیف منسٹر بھی، وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بھی فائز ہوئے تھے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم آنے والے 10 دن جو ہوں گے اس کے اندر اپنے پارٹی کا نام اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلام نبی آزاد صاحب نے یہ بات بھی لوگوں کے سامنے رکھی کہ دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پارلیمنٹ جو کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ہے، اس میں 2/3 بہومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ آزاد صاحب نے کہا کہ جس پارٹی کو میں خیر آباد کہہ کے آیا ہوں، اس پارٹی کو پچھلے 8 سالوں سے 50 سیٹوں کے اوپر جا ہی نہیں پا رہی ہے، تو میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ جموں کشمیر میں انوچھید 370 اور دفعہ 35A کو پھر سے لاگو کروں گا، کیونکہ اس کے لیے مجھے 2/3 بہومت چاہیے، جو کہ سمویدھان میں کہی گئی ہے کہ اگر کسی بل کو پاس کرنی ہوگی تو اس کے لیے بہومت چاہیے، یعنی میجارٹی چاہیے۔ تو اس بات کو اسپشٹ روپ میں آزاد صاحب نے اسپشٹ کیا کہ دفعہ 370 اور 35A کے لیے میں اکیلے اس کو نہیں لا سکتا، اس کے لیے مجھے پارلیمنٹ میں اور جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے، وہ دونوں صدنوں میں، چاہے وہ اپر ہاؤس ہو یا لور ہاؤس ہو، دونوں صدنوں میں مجھے بہت بہومت چاہیے، تب جا کے میں دفعہ 370 اور 35A کو بحال کر سکتا ہوں، جو کہ ناممکن بن چکا ہے۔ اسی ساتھ ساتھ غلام نبی آزاد صاحب نے کہا ہے کہ جو میں پارٹی لاؤں گا وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے، لوگوں کی ڈگنیٹی آئیڈینٹی کے لیے میں ہر وقت کام کرتا رہوں گا۔ تو یہ سب سے بڑی خبر تھی کہ جموں کشمیر کے حوالے سے، اور کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا اس سے کہ جو آزاد صاحب نے اس پارٹی کو خیر آباد کہا ہے، کیونکہ جو کانگریس کے قداور لیڈر میں شمار غلام نبی آزاد صاحب ہوتے تھے، بہت سارے پرائم منسٹروں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، چاہے وہ اندرا گاندھی جی ہو، چاہے وہ منموہن سنگھ جی ہو، اور سارے بہت وزیر اعظم ہندوستان کے رہے ہیں جن کے ساتھ آزاد صاحب نے کام کیا ہے، اور اس کے پاس بہت سارے ایکسپیرینس تھی کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، کشمیر کو کیسے چلانا ہے۔ اور جو آزاد صاحب تھے قداور سیاست دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو میں آخر پر یہی کہوں گا کہ جو آزاد صاحب نے کہا پبلک میٹنگ میں کہا آزاد صاحب نے کہ اگلے 10 دنوں میں جو آزاد صاحب نے کہا کہ میں نئی پارٹی کو مارز وجود میں لاؤں گا، اور جس کا نام ابھی تک متعین نہیں ہوا ہے، وہ اس کے لیے ایک نئی پارٹی کا نام متعین کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور جموں کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بہت بڑی پیش قدمی ہے جو کہ آزاد صاحب نے کل ڈاک بنگلو بارہمولہ میں جن سبھا سے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ شکریہ۔